ایک بہت بڑا کریڈٹ، لیٹ می ایکسیپٹ اٹ، ہندوستان کو پیچھے کرنے میں اس پورے جو وار فوبیا تھا اس کے اندر ایئر فورس کا ہے. ایئر فورس دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہم لوگ اتنے ساؤنڈ ہو چکے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے ہم بھی نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ اتنے ساؤنڈ ہو چکے ہوئے. سر ہاؤ ڈڈ دس آل ہیپنڈ، اور کیا ہے ہمارے پاس ایسا کہ ہندوستان چیخے مار رہا ہے؟ وہ جو جہاز ہے وہ تو میں ابھی بات کرتا ہوں، بٹ اوور آل ایک پرسپیکٹو ذرا دیجیے گا اس پہ. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اور آپ نے صحیح کہا کہ پاک فضائیہ سے اس قوم کی بڑی توقعات تھیں بھی اور آج بھی ہیں. میرے لیے بڑا آنر ہے ایوری ڈے جب میں چینلز پہ جا رہا ہوں تو مجھے جتنا عزت ملتی ہے، چاہے میں زوم کے تھرو ہوں یا لائیو ہوں، تو واقعی اس میں اعزاز کی بات ہے. میں اپنے ناظرین کو کریڈیبلٹی کے سینس میں بتا دیتا ہوں کہ میں 6 سال سے میرے نام سے ایک یوٹیوب چینل میں نے بنایا. شوق تھا مجھے ڈاکومنٹریز بنانے کا، میں بنا رہا ہوں. تو پریزنٹ ایئر فورس چیف نے مجھے اسپیشل پرمیشن دی انہی پائلٹ سے ملنے میں جو آج کل رافیل کو جو کیے ہوئے ہیں وہ زیادہ. تو میں ان کو مل کے آیا کچھ ہفتے پہلے، ایسکلیشن سے پہلے، اور میں ان کے ساتھ پورا دن گزارا J-10C پائلٹس کے ساتھ. ان کے انٹرویو ریکارڈ کرنے کی مجھے پہلی دفعہ اجازت ملی جو میں نے چینل پہ ڈالے اپنے. تو میں فرسٹ ہینڈ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں بتاؤں گا وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، بالکل صحیح کیپیبلٹی ان سے مل کے آیا ہوں. پورا دن میں نے انفارملی گزارا، اور میں آن دا لائٹر نوٹ آن دا جوک ان سے کہتا تھا کہ یار میں ہندوستان کے پائلٹس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں لیکن خود تھوڑا جیلس بھی ہوں. انہوں نے کہا کیوں سر؟ میں نے کہا یار جو تمہاری کیپیبلٹیز ہیں مطلب یو وے بیونڈ انشاءاللہ. اور وہ آج ثابت، مجھے نہیں پتا تھا چند ہفتے میں وہ پروف بھی ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا پوری دنیا. اور جیلس میں نے ان سے کہا یار میں کون سے جہاز اڑاتا ہوں، یہ تم تو پتہ نہیں کیا اڑا رہے ہو. تو لائٹر نوٹ میں نے کہا اتنا خوبصورت ایڈوانس ماشاءاللہ سو لیتھل جہاز، اور آپ کی ایج کے بچے ہیں نا. سب سے کمال بات یہ ہے کوئی بہت سیزنڈ نہیں اس سینس میں، ایج وائز کوئی سینئر نہیں ہے. لیٹ اسٹارٹ فرام دیر. رافیل یا دوسرے جہازوں کا مقابلہ کرنا ایئر فورس بہت ہی ڈسکریٹلی کرتی رہی ہے. ہم لوگ پبلک تو ہوتے ہیں ذرا عام طور پہ نہیں سامنے آتے، تو یہ بہت ڈسکریٹلی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. میں 6 سال سے بیسس پہ جا رہا تھا، مختلف یونٹس اسکواڈرنز وزٹ کرتا تھا، تو مجھے تو بڑا پرائڈ ہوتا تھا. اور میرے لیے اس سینس میں سرپرائز نہیں ہے بیکاز کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھا پرفارم کر رہے ہیں، بیکاز آئی نیو کہ جب وقت آیا پاک فضائی کو چیلنج میں ڈالا گیا تو یہ قوم کی توقعات پورے اتریں گے، اور میری دعا بھی ہے. ٹھیک. دوسری بات، جو کمپیریزن آپ کہہ رہے ہیں، ہماری ایئر فورس نے بہت ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں کام کیا ہے. پہلا دیکھیے، میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایئر فورس ہی کا کیوں ذکر آ رہا ہے ہر جگہ، اور آپ نے بھی اسی طرح کا سوال کیا. تو قادری صاحب یہ بھی کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے پاک فضائیہ کو جب میں نوجوان پائلٹ تھا ہمیں بتایا گیا تھا ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہے. اوکے. کسی سٹیج پہ ہمارے استادوں سے لے کے آج تک مینٹورز، ہیروز، میرے لیے آنت ہے ماشاء نور خان سے بھی ملا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے آؤٹ نمبر ڈے 1 سے لڑنا ہے. ہم 2 جائیں گے وہ 6 آئیں گے، بالکل. تو حساب اسی طرح چلنا ہے. بالکل صحیح. تو آج بھی وہی ہے. لیکن پھر ہم انسان ہیں آخر، ہم یہ تو نہیں کہ 2-6 کو گرا دیں گے، کچھ تو ہم نے کرنا ہے جو نہ دوسرے نہ کر رہے ہوں. تو پہلی چیز تو جذبہ ایمان ہے الحمدللہ. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے واپس اپنے ملک کی طرف پرائڈ سے ہی فیس کرنا ہے، ویسے نہیں جانا. دوسری ہے بہتر کوالٹی آف ٹریننگ. اوکے. اس پہ ہمارا بہت زور رہا ہے. کریڈٹ سٹارٹ فرام ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان سے لے کے لیجنڈز ہیں ہمارے. بالکل. سارے جو بعد میں ایئر فورس چیفز آئے، جب میں نوجوان تھا اور چاہے آلموسٹ میرے کولیگ لگے ہوئے تھے ایئر فورس چیف کے لیول تک گئے، میں سب کو جانتا ہوں. سب نے اپنا کام بہت زبردست کیا ہے. اور ایئر فورس اور کیسے کیا، میں 2 طریقے سے، ایک ٹریننگ پہ فوکس کیا اور ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج ہم نے نہیں اپنے ہاتھ سے کبھی نکلنے دیا. یہ ہم کوشش کرتے رہے. ٹھیک. ابھی بہت ساری ڈائمینشن ہے، جب آپ پوچھیں گے تو میں اور ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج کیسے، خاص طور پر سب چیفز نے کام کیا. جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے، جو پریزنٹ چیف ہے، ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں اتنے سالوں سے، 40 سالوں سے آلموسٹ اکٹھے ہم اسکواڈ میں بھی رہے. اسی وجہ سے مجھے پرمیشن بھی دی گئی تھی وزٹس کرنے کی ان بیسس کو. تو میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے 2-3 ڈائمینشن میں بہت زیادہ ترقی کی الحمدللہ، جو ابھی آپ کو ایگزیبیشن نظر آ رہی ہے. پہلی، جیسے آپ نے کہا، میں کوئک ہسٹری 6 سال پہلے جاتا ہوں. رافیل جب خریدنے کی بات، سب سے پہلے نریندر مودی نے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ فائٹر جہاز رافیل ہوتا ہے جو ہندوستان خریدنا چاہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی. تو رافیل کیا چیز ہے؟ بہت اچھا جہاز ہے. میں ایز اے فائٹر پائلٹ میرے 3000 گھنٹے میں بتاتا چلوں کہ میں ڈیو رسپیکٹ دیتا ہوں اس جہاز کو. لیتھل ہے، ویری امپورٹنٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ کر کیا سکتا تھا جب نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہے؟ وہ یہ کر سکتا تھا کہ اس رافیل جہاز کی جو بیونڈ ویژول رینج، میزائل کی رینج ہے، یعنی میں آپ کو ایک ڈسٹنس تک دیکھ سکتا ہوں، بیونڈ ریڈار میرا دیکھے گا.
تو وہ 150 کلومیٹر تک ریڈار دیکھ کے میزائل 150 کلومیٹر والا فائر کر سکتا ہے رافیل اپنے تے دشمن کا جہاز 150 کلومیٹر دور ہوتے ہوئے اپنا میزائل لانچ کر دے گا. لانچ کر سکتا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب یہ ہم آؤٹ نمبر ہو گئے تھے, آؤٹ سمارٹ ہو گئے تھے, آؤٹ ٹیکنالوجی ہو گئی ہماری, کیونکہ ہمارے پاس وہ جہاز نہیں تھے جو ایسا میزائل کیری کرتے. تو ہم نے پھر ہمارے پاس بیسٹ F-16 تھے اور ان کی رینج 150 سے کہیں نیچے ہے جو ہمارے پاس میزائل تھے, جس سے ابھی نندن کو مارا گیا تھا. چلیں یوں سمجھ لیں. تو پھر ہم نے پاک فضائیہ نے فوری طور پر سوچا کہ یہ گیپ ہم نے نہیں ان کے فیور میں جانے دینا. تو مارچ 2022 پریزنٹ ایئر چیف کے ہوتے ہوئے J-10C کو ریکارڈ مدت میں نہ صرف انڈکٹ کیا گیا بلکہ آپریشنائز کیا گیا ڈے اینڈ نائٹ. جنہیں پائلٹس کو میں مل کے آیا, جن کا میں نے ذکر کیا, ان کو مل کے آیا تو میں PL-15 بھی میں نے دیکھے لگے ہوئے, 4 لگتے ہیں ایک جہاز پہ بائی دا وے. میں آپ کو جس کی رینج 200 کلومیٹر, جس کی رینج 200 کلومیٹر, وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی. وہ پریشانی یہی ہے کہ ان کا 150 کلومیٹر تھی اور PL-15 جو ہم نے میزائل لیے ہیں اس کی جو 4 لگتے ہیں کم از کم ایک جہاز کے اوپر, تو ان کی رینج 200 کلومیٹر پلس ہے اور وہ آلموسٹ ہر جہاز پہ کیری ہو سکتے ہیں. J-10 کے ہر ایک پہ کیری ہوتے ہیں. پھر بات یہیں ختم نہیں ہوگی. ہم نے جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو اپ گریڈ کیے ہیں, جو لیٹسٹ ورژن ہے ہماری, ان پہ بھی وہی آئسا ریڈار ہے, اس کی ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس کا نام ہے, اور اس پر بھی PL-15 ماڈیفائی کیا گیا, یعنی اپ گریڈ کیا گیا. اب ہمارا JF-17 بلاک 3 جو تھنڈر ہے اس کے اوپر بھی PL-15 کیری کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت PL-15 کیری کرنے کا جو فلیٹ ہے وہ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, جس کی رینج بھی 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک. اچھا ایک چیز اس سے پہلے رافیل کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, 29 اور 30 کو کیا ہوا؟ اگر جو آپ ایسٹیمیشنز اینڈ یور سیلف از ایکنالجنگ کتنا اسٹرانگ وہ پلین ہے, واٹ ہیپن آن 29 30th, اگر ریفلز اتنے ہی تگڑے تھے تو پھر کیا سارا کچھ ہوا؟ میں سارا کچھ ود ہیوملٹی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد یہ کہوں گا کہ ہم لیو اپ کریں. یہ بہت بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا. کل مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز ملی اس مشنز کی, ان کی کیا ہوا, ہندوستان کیا کر رہا تھا, ہم کیا کر رہا تھا. بیکاز آف سیکورٹی ریزنز میں ساری شیئر نہیں کر سکوں گا, لیکن جو آپ کے ویورز آسانی سے سمجھ سکے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیے, جب بھی کوئی دشمن جہاز پلان کرتا ہے اس طرح کا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آئسولیشن میں پلان کیا ہو اس نے اور اچانک وہ اٹھ کے آ گیا ہو, رات کو کہا آرڈر ملا کہ صبح اسٹرائک کر دو, وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو اس طرح کے پریمپٹیو مشن ہوتے ہیں جو وار سے پہلے ہوتے ہیں, وہ کئی مہینے کئی سال پہلے سے نہ صرف پلانڈ ہوتے ہیں, ریہرس کیے جاتے ہیں. اور یہ ہندوستان نے وہ مشن اڑنا تھا یا اڑا تھا جو کوئی سرپرائز نہیں تھا, جو جنگ شروع ہونے والا پینک جو کوئی سارٹیز یا مشن نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کے اندر صرف 4 جہاز نہیں ہوتے, یہ پورا پیکج ہوتا ہے جس کے اندر ایئر ٹو ایئر ریفیولر بھی پاسبلی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا سیویریٹی, جیمرز ہو سکتے ہیں, سپورٹ جہاز ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا پیکج تھا. یہ جہاز بہت ہائی آلٹیٹیوڈ سے آئے, بڑی ہائی سپیڈ پہ ان کی پینیٹریشن کا ان کا پلان تھا. اور میں اس کو اپنی ٹرم میں آپ کے ویورز کو سمپلیفائی کر بغیر ٹیکنیکل میں جائے بغیر, پاک فضائیہ نے اس کو 3 ڈائمینشنل پکڑا ہے. ٹھیک, یا ڈینائی کیا ہے. یہ 3 ڈائمینشنل ایسے کہ زمین پہ ہمارے پاس HQ-9B جن کا میں نام لے سکتا ہوں, ہمارے پاس سرفیس ٹو ایئر بہت پاورفل میزائل ہے, جو ابھی لیٹسٹ کوئی 8-9 مہینے پہلے ہم نے آپریشنلائز کیے تھے. یہ زمین سے ایک ڈائمینشن ہوگی. دوسری ہوا میں اڑ رہے تھے J-10C اور JF-17 اور F-16 ہوا میں موجود تھے, جنہوں نے فرنٹ پہ ایک پلیٹ فارم سے ملنا تھا. تیسری ڈائمینشن جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جن کا کم ذکر کیا جاتا ہے, وہ ہے ایروسپیس اینڈ سائبر وارفیئر جو پاک فضائیہ لیڈ لے چکی ہے, وہ بھی اپلائی کی گئی تھی. اور اس کا مطلب یہ, اس نے کیا کیا, ان تینوں سیکٹرز نے یا تینوں ایلیمنٹس نے مل کے کیا کیا, انہوں نے یہ اچیو کیا کہ پائلٹس کا جو کانفیڈنس شیٹر کیا جائے اور ان کی ڈس اورینٹیشن کر دی جائے یا اورینٹیشن کا لیول ڈراپ کر دیا جائے. جتنی مجھے سمجھ ہے کہ ادھر گرین سکرین ہے, ادھر ریڈ سکرین ہے, ادھر بلو سکرین ہے, ادھر یہ میرے ایک کانفیڈنس شیٹر کر دیا جائے میرے اندر کہ مجھے اپنے آپ پر کانفیڈنس میں کھو بیٹھوں. ہوتا کیسے ہے, وہ جیمنگ سے ہوتا ہے, وہ وارفیئر سے ہوتا ہے, وہ مس لیڈنگ کمیونیکیشن سے ہوتا ہے, وہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے یہ کیا جاتا ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے جب ان کی ڈیگریڈیشن کر دی تو ایک ایلیمنٹ آف پینک سیٹ ان کر دیا گیا ان پائلٹس کے ذہنوں میں کہ تمہارا یہ مشن کامیاب ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے. جب آپ یہ کر دیں تو اپنے آپ کو کانفیڈنس آپ لیس کر دیں, ایمبیگوٹی آ گئی تو ہر پائلٹ سمجھے گا کہ میں ابھی نندن بننے تو نہیں جا رہا آگے, کیونکہ ابھی نندن کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا, اس کی ڈیگریڈیشن کر دی گئی تھی, اس کو جیم کیا گیا تھا. ریڈار والے زمین پہ اس کو کالیں دے رہے تھے کہ پیچھے مڑ جاؤ پیچھے مڑ جاؤ, ہم اس کی کالیں جانے نہیں دے رہے تھے اس وقت تک, اس تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے, اور وہ آگ گھسا پائلٹس ہمارے پائلٹس کے اندر. تو شاید میرا خیال ہے, یہ میری assumption ہے, possibly they got degraded in the awareness. انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے سیف, اور وہ سری نگر جہاز پر رن وے پر جا کر انہوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کی. آئے وہ دور سے تھے, امبالہ سے پیچھے سے آئے.